نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، ہم بہت پیاسے ہیں، ہمیں پیاس بہت تنگ کر رہی ہے۔ تو اللہ کے لاڈلے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام انہوں نے اپنے پروردگار سے عرض کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اپنے عصا مبارک کو، یعنی آپ کی لاٹھی مبارک جو تھی، عصا مبارک لکڑی کا ایک جو آپ کے پاس تھا، حکم ہوا کہ آپ اس کو پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے اللہ کی مہربانی سے جاری ہو۔ تو بات چیت ہماری جاری تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک نے اتنے بڑے دشمن سے ان کو نجات دی اور اس دشمن کو ختم کر دی، اس کی سلطنت کو، اس کو بھی اور اس کی سلطنت کو بھی ختم فرما دی، اور اللہ پاک نے ان کو قوت عطا کی، اور ان میں اتنے اولو العزم اپنے نبی بھیجے اور ان کو اہل کتاب بنایا، علم بخشا، سلطان بنایا، سلطنتیں بخشی، دنیاوی طاقت بھی دی، علمی طاقت بھی دی، اور پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطا کو معاف فرمایا، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے اللہ پاک کا۔ اور پھر انہوں نے یہ بے ادبی گستاخی کی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام، آپ کہتے ہو کہ میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، ہم نہیں یقین کرتے، لن نؤمن لک، ہم آپ کو نبی نہیں تسلیم کریں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ سوال انہوں نے عام کارنہ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ان کی توبہ کو قبول کیا، اللہ پاک نے ان کو زندگی بخشی، پھر ان پر منسلوہ نازل ہوا ترنجبین کی صورت میں، پرندوں کی صورت میں، گوشت اور میٹھی غذا ان کو نصیب ہوئی، اس کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ پھر ان کو منع کیا گیا کہ آپ نے ہفتے کو شکار نہیں کرنا، انہوں نے ہفتے کو شکار کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم مجھ سے معافی مانگو، انہوں نے معافی کے بجائے لفظ ہی بدل ڈالے، ہنتاتن گندم چاہیے ہمیں۔ پھر اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، ایک شہر میں ان کو جانے کا حکم ہوا، تو اس سے سر جھکاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن انہوں نے سرونوں کے بل گھسٹنا شروع کر دی، بلکہ جسم کو اور سخت کر لیا ایسے۔ جہاد کے اندر بھی عمالقہ قوم سے ان کو آپ آگے ذکر سنیں گے، ان سے بھی مقابلہ کرنے میں انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور اس کا خدا وہ جہاد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑی بڑی مہربانیاں فرمائیں، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری فرمائے۔ آپ نے وہ پیچھے درسوں میں سنا کہ ان کے لیے دریا کے اندر 12 راستے بنائے اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے، اور اس میں روشن دان بھی ان کے لیے بنائے تاکہ یہ اپنا دل نہ ہار بیٹھیں، حوصلہ نہ ہار جائیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے رب کریم کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔